میں عرض کر رہا تھا اللہ جبریل سے حکم دیتا ہے، جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل جاؤ نا آسمان میں اعلان کر دو، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک، کل کائنات میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندے سے اللہ محبت کر رہا ہے، جبریل بھی محبت کر رہا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ اب ولی سے پیار کوئی صرف دنیا دار نہیں، ولی سے پیار رب جبریل اور کائنات آسمانی محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب جب بولا حکم ہو گیا، آسمانی کائنات میں اعلان ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ توجہ جوڑے انگلینڈ تو آئے ہو بابا جی نے عرس کروانا سا یا ہر سال اشنے ہو، توجہ نو سنو، تسی کتنے خوش نصیب ہے سنو۔ میرے رسول محتشم فرماتے ہیں اللہ جبریل سے پھر فرماتا ہے جبریل اب زمین پہ چلے جاؤ، جبریل زمین پہ چلے جاؤ، جبریل زمین پہ چلے جاؤ۔ اچھا کیا کرے زمین پہ؟ فرمایا جبریل لوگوں کے جو دل اس قابل ہیں جو ولی سے پیار کر سکتے ہیں ان دلوں میں میرے ولی کا پیار پیدا کر۔ جب آسمانی کائنات کی بات آئی تو فرمایا اعلان کر دو، جب زمین کی بات آئی تو فرمایا جاؤ زمین پہ جو دل اس قابل ہیں کہ ولی سے پیار کر سکتے ہیں ان دلوں میں ولی کی مقبولیت رکھ دو، محبت رکھ دو۔ ایک سوال ہے اللہ جی ہر کسی کے دل میں ولی کا پیار کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم نے دودھ ڈالنا ہو گندے برتن میں ڈالتے ہو یا صاف میں؟ جواب آتا ہے کہ صاف برتن میں۔ ارے گندے برتن میں دودھ کوئی نہیں ڈالتا، گندے دل میں رب ولی کا پیار نہیں۔ محبت سے محبت سے زندہ باد نعرہ زور نہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت سیاسی نعرہ نہیں جے ایمانی نعرہ ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم نبوت، بولو یہ تاجدار ختم نبوت، اور چی بولو تاجدار ختم نبوت۔ سنیے توجہ کیجئے، جبریل آتے ہیں، ولیوں کا پیار لوگوں کے دلوں میں رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے سامعین ایک اور حدیث سنیے، پھر آتا ہوں میں اپنے مینڈ کی طرف بھی آتا ہوں اور آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ولی ہے کیا۔ سنیے ذرا ایک اور حدیث پاک امام ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ اللہ جل وجلہ الکریم کی رضا کی تلاش میں ولی رہتا ہے، ولی اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ چاہے فوج کی نوکری میں ہو، دھیان پھر بھی نوکری کی طرف نہیں ہوتا، رب کے جلوے۔ بولو بولو بولو، سائیں صاحب فوج کے نوکر تھے نا، سن فوج میں نوکری تھی۔ سنیے سمیع سی وقار، ارے تاجدار کائنات نے فرمایا، میرے رسول فرماتے ہیں، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح امام ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے ولی اسے اس ولی کو اللہ اپنی رحمت کے نیچے ڈھانپ لیتا ہے، اللہ کی رحمت ولی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر اللہ جبریل سے کہتا ہے اے جبریل فلاں بندہ وہ میری رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے، اے جبریل فلاں بندے پہ میری رحمت ہے، اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر، آسمان والوں کو بھی بتا وہ بھی اس سے پیار کرے، زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دو، چونکہ وہ میری رضا میں میری رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے۔ جب وہ ولی اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے تو اسی مقام پہ وہ فرماتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری، فرمایا کن سمعہ الذی یسمع بہ، پھر وہ بتاتا ہے کہ کان ولی کے ہوتے ہیں سماعت خدا بن جاتا، ارے آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں، ارے اس کی نگاہ خدا بن جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جی تو اپنے ولی کے کان کیسے بنتا ہے؟ فرمایا دوستو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ عام بندہ بھی ہو ولی بھی ہو، ایک طرف عام انسان اس کے بھی دو کان، ولی کے بھی دو کان، ارے عام انسان کی بھی دو آنکھیں، ولی کی بھی دو آنکھیں، عام انسان کے بھی دو ہاتھ، ارے ولی کے بھی دو ہاتھ، عام انسان کے بھی دو پاؤں، ولی کے بھی دو پاؤں۔ اگر عام انسان بھی عام انسان بناوٹ میں ولی جیسا، ولی اس جیسا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ جی فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ارے عام بندہ کان ضرور رکھتا ہے لیکن چند فٹ کے فاصلے سے صرف سن سکتا ہے،
چھوڑ دیتی ہے اور ولی کے جو کان ہیں فاصلے مٹ جاتے ہیں. ولی بیٹا مشرق میں ہوتا ہے, آواز مغرب کی. کنت سمعہ الذی, فرمایا میری قدرت اس کے کان بن جاتی ہے. میری قدرت سامنے توجہ. لوگ کہتے ہیں جی اصل نے بھی کان پہ ولی نے بھی کان, پھر ولی دور سے کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا یہی فرق ہے. وہ اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ کا عاشق ہے, وہ اللہ کا قریب, اللہ کے قریب ہے. جب وہ اللہ کا عاشق ہوا تو پھر اس کے کان نہ رہے, بلکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. پھر انکار کرو اللہ کی قدرت کا, پھر انکار کرو اللہ کی طاقت کا, پھر انکار کرو اللہ کی قوت کا. جب نہیں انکار کر سکتے, ذرا دیکھو تو صحیح نا, اس نے شب معراج کی بات کرتے ہوئے بھی اپنی قدرت کو پہلے لا کے کہا سبحان اللہ. اوے مصطفیٰ خود نہیں گیا, خدا لے کے گیا. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے سمعہ الذی یسمع بہ. اوے دنیا والو, کان ولی کے ہوتے ہیں, سن رہا ہوتا ہے اللہ کی قدرت. محمد سے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا بصرہ الذی, ارے آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے. کیسے دیکھتا ہے؟ محمد سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے علامہ رسول صاحب بتا رہے تھے سائیں تو سرکار سے ملاقات ہوئی, قبلہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ دربار علی ابو ہاشم. آپ کی ملاقات ہوئی کس سے؟ سائیں تو سرکار سے. تو کہتے ہیں سائیں تو سرکار سے حضرت جی نے پوچھا ہم کہاں سے آئے ہیں؟ میں تمہیں اس کے جو ہے نا کہ ولی دیکھتا ہے اللہ کے قدرت سے ولی دیکھتا ہے اور سنتا ہے. سنیے میں اس کی مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں. محبت سے کہتے ہیں میں نہ پڑھا کریں جو لوگ کہتے ہیں انہیں نہیں بابے دے شریف ہوئی, بابے دے کچھ نہیں کر سکتے, بابے دے سن نہیں, بندہ قبر میں چلا جائے تو سن نہیں سکتا. میں نے کہا نہیں, ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, تمہارے سن نہیں سکتے, ہمارے چونکہ ان پہ مور ہے, ہمارے جو ہیں ان پہ مور نہیں, بلکہ یہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں, میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. سنیے سعید صاحب سے ملاقات ہوئی رحمت اللہ تعالی علیہ سے, قبلہ حضرت جی غوث زمان کی ملاقات ہوئی. حضرت جی نے پوچھا ہم کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں سعید صاحب نے تھوڑی دیر سر جھکایا, خاموشی اختیار کی, پھر سر اٹھا کے اپنی زبان میں کہنے لگے اسیں کیا پتا تو کوٹلی رہنے ہو, اسیں کیا پتا تو سامر پر رہنے ہو, اسیں کیا پتا تو سچے لگنے. تسی سمجھے نہیں ہو, عام بندے نہیں, فاض کرام تو سمجھ گئے لیکن عام بندے نہیں سمجھے. سعید صاحب نے 3 جگہ کے نام لیا, کوٹلی, میرپر, جہلم. گویا بتا دیا حضرت جی آپ ایک جگہ نہیں رہتے, کوٹلی بھی آپ رہتے ہیں, میرپر بھی آپ رہتے ہیں, جہلم بھی آپ رہتے ہیں, اس لیے کہ میری آنکھیں ہیں وسعت. محمد سے کہہ دو سبحان اللہ. کس قدر دیکھیے, کس قدر. اب آپ نے سر جھکا کے دیکھ لیا, اور یہی وجہ ہے دوستو. میں نے پچھلے کی درجی کے اس کے ہمارے علاقے میں استاد اس موقع پہ بھی میں نے ایک بات کہی تھی. ہمارے حاجی فرمایا کرتے تھے بندہ فون سننے کے طریقے سے بھی بندہ نا واقف ہے, بندوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فون کی سائٹ سے سنا جاتا ہے. میں نے یہ بات بیان کر کے میں نے کہا او بابا فونوں کے محتاج ہم ہیں جو پردے کے پیچھے سے سن نہیں سکتے, وہ فون کے محتاج نہیں, محتاج نہیں, وہ بیٹھے چٹائی پہ ہوتے ہیں, بیٹھ کے چٹائی پہ عرش بری کی آواز ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میں اینڈ کر رہا ہوں لیکن توجہ, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم ان کے عرس پہ آتے کیوں ان کے عرس میں آتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اپنی اس نوجوان نسل کو, آج کا جو نوجوان ہے نا وہ دلیل مانگتا ہے اور کہتا ہے دلیل دو. وہ کہتا ہے صاحب ملوک ٹھیک ہے, سلطان بہو کا کلام ٹھیک ہے, لیکن بھائی قرآن سے پیش کرو, حدیث سے پیش کرو. میں نے کہا بابا ہو, قرآن بڑا بڑا ہے ولیوں کی شان سے, حدیث کی کتب بڑی بڑی ہیں, اور اللہ نے صرف دنیا میں عام بندے اور ولی میں یہ فرق نہیں رکھا. یہ تو دنیا کا فرق ہے
ہے عام بندے کے بھی 2 کان. عام بندہ چند فٹ کے فاصلے سے سنتا ہے، ولی قرب و بعید دور و نزدیک سے ایک ساتھ سنتا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا، آؤ یہ حدیث سنو اور پھر بات ختم. جب قیامت کا دن ہوگا، میرے رسول محتشم نبی معظم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نور کے منبر رکھے جائیں. امام حاکم نے المستدرک کے اندر، امام بیہقی نے ابواب ذکر کا توجہ کیجیے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام بغوی نے اور بڑے بڑے محدثین نے حدیث پاک کو نقل کیا. میرے رسول محتشم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن نور کے منبر رکھے جائیں گے. اور نور کے منبر پہ کس کو بٹھایا جائے گا؟ ارے نور کے منبر پہ ان ولیوں کو بٹھایا جائے گا. چہرے چمک رہے ہوں گے، لبوں پر مسکراہٹ ہوگی، اور نبی اور شہید رش کریں گے. پوچھیں گے مولا کیا یہ نبی ہے؟ جواب آئے گا نہیں. مولا کیا شہید ہے؟ جواب آئے گا نہیں. مولا کیا یہ مقرب فرشتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں. مولا یہ کون ہے؟ جواب آئے گا میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں. اور صرف یہ نہیں، حدیث سنیے، صحیح بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر حدیث صحیح ہے. میرے رسول فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن کچھ لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ جہنم میں چل رہے ہوں گے. اللہ ولیوں سے فرمائے گا، اوے مومنو ولیو جاؤ جہنم میں، تم جنہیں اپنے جو تمہاری محبت والے جنہیں تم پہچانتے تھے دنیا میں، جو تمہاری صحبتوں سنگتوں میں رہتے تھے، جو تمہارے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے، جاؤ انہیں جہنم سے نکال لو. ولی جائے گا ادھر، اللہ جہنم کو حکم دے گا کہ اے جہنم ان کے چہرے نہ جلانا. ولی جائے گا، ولی جا کے پہچانیں گے اور پہچان کے جہنم سے نکالیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ خود کیوں نہیں ان کی بخشش فرما رہا؟ اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں حکم دے رہا کہ اٹھاؤ جنت میں داخل کر دو؟ فرمایا اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے پورے عمل کی وجہ سے جہنم میں گیا تھا، آج قیامت کے دن بخشوا کے ولی جنت. لوگوں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جسے اللہ پہ پسند فرماتا ہے اسے اللہ ولی کا دوست ہوتا ہے. لہذا وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ مجدود کریم نے اس پرفتن دور میں بزرگان دین کا دامن دیا. اور میری نصیحت سمجھ رہے ہیں احباب ذی وقار، یہ دامن جو اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے، اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا، اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ وہ راستہ جو حق والا راستہ ہے. دیکھیے نا قرآن بھی کر رہا ہے، ویسے دلیل کے بغیر نہیں بات کر رہا، قرآن بھی کہہ رہا نا انعم اللہ علیہ من النبیین، پہلے نبی کے گروہ، نبیین کے گروہ کا نام لیا، والصدیقین والشہداء، یہ باتیں کر کے شہداء اور صدیقوں کی بات کر کے اللہ نے صالحین کہہ کر صبح قیامت کرنے والے ولیوں کے گروہ کو انعام یافتہ بتا کے یہ بتا دیا کہ ولیوں کے راستے پہ چلنا ہی حق. ختم ہوگی لیکن میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، ولیوں کے راستے پہ چلنا ہی حق ہے، اور جو ان کے راستے پہ چلے وہ صراط مستقیم پہ ہے، چونکہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کا انعام یافتہ ہے. اور اللہ کا انعام یافتہ کیوں نہ ہو، یہ ولی اللہ سے کے دوست ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے دامن سے اللہ اسی کو چھوڑ لیتا ہے جو جس کا دل پاک ہو، اور وہ پاک دل ولی سے محبت کرنے کے قابل ہو. احباب ذی وقار، یہ عظیم عقیدہ اہل سنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ اسی پہ زندگی دے اور اسی پہ موت دے. احباب ذی وقار، میں صبح پڑھ رہا تھا سلطان الہند جب گزرے نا دریائے سندھ سے، تو کہتے ہیں آپ نے دریائے سندھ سے پوچھا، اوے دریا ذرا یہ بتا تجھ سے پہلے کوئی ولی اللہ کا بندہ گزرا؟ سلطان الہند نے پوچھا دریائے سندھ سے، اوے بتا تجھ سے پہلے کوئی یہاں سے ولی گزرا ہے؟ بتا تم سے تیرے اوپر سے کوئی ولی گزرا، اللہ کا درویش گزرا؟ اس نے کہا جی ہاں گزرا ہے. پتا چلا اور دریا بھی ولی سے باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا جی گزرا ہے. پوچھا کون کون؟ فرمایا ایک لاہور کا بابا علی اجمیری گزرا
बाबाओं से चले। दोस्तों याद रखो कि इन लोगों के कान और आंखें और इनकी जुबान और इनके हाथ अल्लाह बना होता है। ये बगदाद में हो या लाहौर में हो, ये डडियाल में हो या सरहन शरीफ में हो, ये जहां कहीं भी हो, हमारी आवाज इन तक अल्लाह पहुंचा देता है। और ये इनकी कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बढ़ा देता है कि हमारी आवाज सुन लेते हैं। और हम जाके इन्हें कहते हैं कि बाबा जी अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए अर्ज करो ना कि हमारा अल्लाह हमारी ये मुश्किल आसान कर दे। चूंकि आप अल्लाह के दोस्त हैं, दोस्त को मना लेता है, इसलिए हम क्या कहते हैं बाबा ये जो सरकार हमारी तमन्नाएं और आरज़ें अल्लाह की बारगाह में रखो के और अर्ज करो कि अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमारी ख्वाहिशात और हमारी अर्ज़ों और हमारी नेक जायज़ तमन्नाओं को भी अल्लाह पूरा फरमा दे। हमारी चढ़ते सूरज ढलदे वेखे, बुझे दिवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोला तारे छोटे सिक्के चलदे वेखे।